بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، آج سے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ہٹ سٹوری میں جو قومی لٹیرے ہیں ان کا ذکر کیا جائے، اور قومی لٹیرے وہ خاص طور پہ جنہوں نے کسٹمز میں بہت زیادہ قومی دولت کو لوٹا ہے۔ لیکن ناظرین، آج جو ہم کہانی آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اگرچہ معاملہ یہ عدالت میں گیا اور بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے حکم دیا ہے کہ چیف کلیکٹر کسٹم محمد سلیم، جو اس وقت کوئٹہ میں تعینات ہیں، وہ اس معاملے کی انکوائری کریں۔ لیکن ناظرین، جب میں آپ کو یہ سٹوری اس کی بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے کرپشن ہوئی، اصل میں اس کرپشن کے جو روح رواں تھے وہ سابق ڈی جی کسٹمز رشید شیخ تھے۔ رشید شیخ بظاہر تو ایک مولوی ہیں، بالکل جس طرح ہمارے مولوی سعید صاحب سامنے آئے ہیں کہ نکاح کراتے بھی رہے اور بعد میں کہہ دیا کہ جی یہ نو بال تھی، بالکل اسی طریقے سے یہ ایک مولوی رشید شیخ صاحب ہیں جو کسٹم میں رہے، اور کسٹم میں نہ صرف انہوں نے اپنا گروہ بنایا جو افسران پہ مشتمل تھا، جو باقی تو جو سمگلر ہیں ان کو تو پروٹیکٹ کرتا ہی کرتا تھا، ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا تھا۔ لیکن رشید شیخ نے کمال یہ دکھایا کہ اپنے بھائی منصور شیخ کے نام پہ 2 کمپنیاں انہوں نے رجسٹرڈ کروائیں، اور یہ بانڈڈ کمپنیاں تھیں۔ ان کا کام یہ تھا کہ جو مال ہے یہاں سے لے کے جانا افغانستان، اور افغانستان سے مال لے کے آنا پاکستان، اور اس میں یہ واردات یہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اگر ردی کاغذ لے کے جانا ہے تو اس کے نیچے جو ہے، ردی کاغذ کے نیچے وہ سارے کا سارا وہ مال رکھتے تھے جو ممنوع ہوتا تھا، جو سمگلنگ کی مد میں آتا تھا۔ یعنی ادھر سے مال اٹھایا افغانستان لے گئے، اور پھر افغانستان سے وہ مال اٹھایا جس کی اجازت، اوپر وہ رکھا جس کی اجازت، اور نیچے وہ مال رکھا جو ممنوع۔ اس طرح ناظرین، یہ جو رشید شیخ صاحب ہیں انہوں نے اپنے بھائی کو سامنے رکھ کے کمال ہی دکھایا۔ انہوں نے جناب رشید شیخ نے گول مال کا ایک ایسا سلسلہ قائم کیا جس کو سن کے آپ دنگ رہ جائیں گے کہ شکل مومنہ کرتوت کافرہ، توبہ استغفار۔ میں کہتا ہوں ہمارا سسٹم جو ہے اس قدر بودا اور بیٹھ گیا ہے کہ اس مافیا کو پکڑنا بہت مشکل ہے۔ ایک شخص آپ کو بارش بھی نظر آئے، 5 وقت نماز بھی پڑھتا نظر آئے، لیکن وارداتیں آپ اس کی دیکھیں کہ قومی دولت کو کس طریقے سے لوٹا گیا ہے۔ آپ ہمارے سامنے تو آصف علی زرداری، میاں نواز شریف یا دوسرے سیاستدان، فرح گوگی، ہم ان کا نام لیتے ہی نہیں تھکتے کہ جناب اتنا مال لوٹ کے۔ یہ شخص جو ہے اس نے اپنے بھائی کے نام پہ 2 کمپنیاں بنائی، منصور شیخ کے نام پہ ایک کمپنی کا نام بڑا ای موورز اور دوسری چھوٹا ای موورز۔ ان 2 کمپنیوں کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہ تھا، جب چھوٹے ای موورز کی گاڑی پکڑی جاتی تو ان کا وکیل جا کے کہتا کہ جناب یہ تو چھوٹے ای موورز کی گاڑی نہیں ہے، یہ تو بڑے ای موورز کی ہے، یعنی اب ہم پیدا کر دیا جاتا، اور پھر اس کے کرندے جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتے تھے جو جس سے ان کے سارے کروڑوں اربوں روپے کے مال کی وہ پروٹیکشن کرتے تھے۔ ناظرین، جب یہ 2 کمپنیاں بنائی گئی کسٹمز لا کے تحت، جو بھی کمپنی جس کا لائسنس جاری ہوتا ہے اس پہ جو مخصوص گاڑیاں ہوتی ہیں، ایک اندازے کے مطابق ایف بی آر کے مصدقہ ذرائع نے اس کی تصدیق کیا کہ ایک اندازے کے مطابق کم و بیش 1.5 سے 2 لاکھ گاڑیاں جو ہیں 15 سال میں انہوں نے کسٹم کے لیے استعمال کی۔ اور ویسے تو یہ پکڑے نہیں گئے، ابتدائی طور پہ ایڈیشنل کلیکٹر کسٹم جو تھے انہوں نے محمد اشرف نے اس کو پکڑا، چونکہ وہ پہلے سے اس کو سونگ چکے تھے کہ مولانا صاحب صرف جو ہے مفتی صاحب، یہ جو مولوی صاحب ہیں بظاہری مولوی ہیں، باقی کام جو ہے انہوں نے وہی اٹھا کے رکھا ہوا ہے اور اپنی واردات ان کی پوری ہے۔ ناظرین، آپ یقین مانیں، یہ جو ہم قسط وار سلسلہ آپ کو بتائیں گے، آپ مولانا فضل الرحمان سے کبھی گلہ نہیں کریں گے کہ انہوں نے اتنی قیمتی گاڑی کیوں رکھی ہوئی ہے، کسی اور مولوی سے بھی آپ کوئی گلہ نہیں کریں گے کہ انہوں نے بڑی قیمتی گاڑی رکھی ہے، نہ کسی پیر سے آپ گلہ کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بندہ گریڈ 22 تک کسٹمز میں اس نے ترقی کی، اور وہاں پہ اس نے اپنے بارش ہونے کی وجہ سے نہ صرف خود کو پیر ڈکلیئر کر لیا بلکہ اپنے مریدین میں بھی صرف ایف بی آر اور کسٹم کے لوگوں کو رکھا تاکہ وہ اس کے مفادات کا تحفظ کرتے رہیں۔ مفادات کیا تھے؟ اس کے بھائی کے نام پہ 2 کمپنیاں تھیں، منصور شیخ کے نام پہ۔ تو ناظرین، یہ معاملہ ابتدائی طور پہ جب محمد اشرف صاحب نے اس کو پکڑا تو انہوں نے جناب علی کلیکٹر کسٹم ٹریبیونل سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ لیکن وہ معاملہ جب بلوچستان ہائی کورٹ میں گیا تو وہاں پہ 2 رکنی بینچ نے یہ کہا کہ جناب یہ تو معاملہ بہت بڑا سنگین اور پہلو طلب ہے۔ 2 رکنی بینچ نے جو حکم دیا، 2 رکنی بینچ نے یہ کہا کہ چیف کلیکٹر کسٹمز محمد سلیم جو اس وقت بلوچستان میں تعینات ہیں وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ ناظرین، چونکہ یہ معاملہ بہت پھیلا ہوا ہے، 15 سال پہ محیط جو ہے یہ کرپشن کی داستان ہے، لہذا اتنی جلدی نہیں اس کو پروو کیا جا سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشید شیخ کے اپنے جو کرندے ہیں، جو مریدین ہیں، جو کہتے ہیں کہ رشید شیخ ہمارا مرشد ہے،
تو وہ اس انکوائری کو کیا آگے چلنے دیں گے؟ یہ تو محمد سلیم کا بھی بہت بڑا امتحان آ گیا۔ ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے کہ ہمارے جو بہترین آفیسرز میں سے ایک آفیسر جو ہیں وہ محمد سلیم ہے، جو اس وقت چیف کلیکٹر کسٹمز کوئٹہ لگے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا بھی اب بہت بڑا امتحان ہے، چونکہ مولوی رشید جو ہیں ان کے بارے میں کسٹمز حکام میں اور ایف بی آر میں ایک اور بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسٹمز کے گاڈ فادر ہیں، یعنی ہر ادارے کا اپنا اپنا گاڈ فادر ہے۔ لینڈ مافیا کا کوئی اور گاڈ فادر ہے، لینڈ مافیا کا کوئی اور گاڈ فادر ہے، دیگر سرکاری اداروں کا این ایچ اے کا کوئی اور گاڈ فادر ہے، سیاست کا کوئی اور گاڈ فادر ہے۔ تو یہ مافیا آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کس طریقے سے ملک کی دولت کو لوٹا ہے۔ قیمتی ترین کپڑا اور اس کے علاوہ جو ممنوعہ اشیاء ہوتی تھیں ان ٹرکوں میں یہ یہاں سے افغانستان لے جاتے تھے اور افغانستان سے یہاں لے آتے تھے، اور پھر وہ مال جو ہے وہ پورے ملک میں سپلائی کر دیا جاتا تھا۔ آپ اس بات کے تو عینی شاہد ہیں نا کہ پاکستان میں سمگلنگ کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایف بی آر کسٹمز کے لوگ خود ہی نہ صرف سمگلروں کے محافظ ہوں گے بلکہ ان کی اپنی کمپنیاں بھی کام کر رہی ہوں گی۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ محمد اشرف، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ایک ایماندار آفیسر ہیں، ان کو انہوں نے پورے پاکستان میں ان کے تبادلے کروائے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کی کرپشن پکڑی، اور آج کل وہ کراچی میں ڈائریکٹر ریفارمز آٹومیشن ہے محمد اشرف صاحب۔ لیکن محمد اشرف صاحب فائل کا اتنا پیٹ بھر گئے ہیں کہ اب جہاں جو بھی بندہ تحقیقات کرے گا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اصل مدعے تک پہنچنا۔ ناظرین، منصور کی جو 2 کمپنیاں ہیں ان کے خلاف 9 مقدمات درج ہوئے اس سارے گروہ کے ہونے کے باوجود، لیکن آپ ان کی پاور دیکھیں کہ 9 مقدمات میں ایک ایف آئی آر بھی ایسی نہیں ہے جس میں منصور شیخ کا نام لکھا ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اوپر ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے مولوی رشید صاحب۔ اب مولوی رشید صاحب جو ہیں اتنے طاقتور ہیں، میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی ان کو پوچھ سکتے تھے یا پوچھ سکتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ، ایف آئی اے ہو، خود ایف بی آر والے ہوں یا نیب والے ہوں، اگر صرف 2 افسران کو بلا لیں اور ان سے سارا ریکارڈ لے لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ محمد اشرف صاحب جو ہیں ان سے سارا ریکارڈ لے لیں، اور پھر محمد سلیم صاحب جو چیف کلیکٹر کسٹم اس وقت کوئٹہ ہیں ان سے سارا ریکارڈ لے لیں۔ اب انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا کیونکہ 2 رکنی بینچ کا فیصلہ آ گیا۔ انہوں نے چیف کلیکٹر کسٹم کو کہا کہ تحقیقات کریں کہ کیا کیا واردات ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ مصدقہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ولایتی شراب سے لے کر ولایتی کپڑے تک ہر چیز کا دھندا ہوا ہے ان ٹرکوں کے ذریعے، لیکن چونکہ مولوی رشید صاحب جو ہیں وہ طاقتور آدمی ہیں، ابھی وہ چلے بھی گئے لیکن ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو نیٹ ورک کے جو لوگ ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اب تو پورے ایف بی آر میں پورے کسٹمز کے جو جتنے بھی ملازمین ہیں انہیں یہ بات مشہور ہے کہ منصور شیخ جو ہیں انہوں نے اربوں روپیہ کمایا اپنے بھائی کی وجہ سے۔ اچھا، دوستوں کو سامنے یہ کہتے ہیں مولوی رشید صاحب، میں نے تو بڑی کوشش کی ان سے میرا رابطہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ وہ جب رابطہ ہو تو وہ کہیں کہ میں تو تراویحیں پڑھا رہا تھا کسی مسجد میں یا پڑھ رہا تھا، کیونکہ آج کل تراویحیں کا موسم ہے، پڑھنی بھی چاہیے۔ لیکن ناظرین، کسی نے سچ کہا ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے لگائے گئے جو چکر ہیں ان چکروں کو ختم نہیں کر سکتے جو آپ نے قوم کو دیے ہیں چکر۔ اب مولوی رشید صاحب جو ہیں یقیناً انہیں احساس تو ہوگا، شاید ان کا ضمیر جاگ بھی جائے کہ یار میں نے قوم کا اتنا پیسہ لوٹا اور اپنے بھائی منصور شیخ کو آگے کر کے، اور پھر انہی کے لوگ جو ہیں کس طریقے سے ابھی تک ان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کا کوئی ادارہ ایف آئی اے سے لے کے اینٹی کرپشن تک، پھر ایف بی آر، کوئی بھی ان پہ ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اب بہت بڑا امتحان سے گزر رہے ہیں چیف کلیکٹر کسٹمز کوئٹہ محمد سلیم صاحب، چونکہ انہوں نے عدالت میں وہ رپورٹ پیش کرنی ہے، اور انہوں نے اس عدالتی فیصلے کو اس لیے چیلنج نہیں کیا۔ اگر وہ چیلنج کریں گے، اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے یا اس کے خلاف ایک اور اپیل بلوچستان ہائی کورٹ میں دائر کریں گے، تو ظاہر ہے اگلا فورم جو ہے پھر پوچھے گا کہ جناب پچھلی عدالت نے یہ حکم دیا تھا، 2 رکنی بینچ نے یہ حکم دیا تھا کہ چیف کلیکٹر کسٹم جو ہے اس پہ تحقیقات کریں، تو چیف کلیکٹر کسٹم کی تحقیقات کیا ہیں؟ ظاہر ہے ابھی تک نہیں شروع ہوئی، اگر شروع بھی ہوئی ہیں تو منظریں عام پہ نہیں آئیں۔ ناظرین، جو ایم جی موٹرز کا سکینڈل تھا وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے پیچھے بھی حضرت جناب مولانا مولوی رشید صاحب بھی اس کے پیچھے تھے، اور منصور شیخ جو ہے وہ بھی اس میں ہینڈلر تھے جو ان کے سگے بھائی ہیں۔ مولوی رشید صاحب یہ کہتے ہیں دوستوں کو کہ جناب میں اپنے بھائی کے گناہوں کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں۔ مولوی رشید صاحب، آپ کسی کے سامنے مسجد میں جا کے، بلکہ آپ کے ویسے ہی آپ کا بھائی آپ کے بغیر کمپنی بنا کے دکھا دے، کسی عدالت کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ اس قسم کی 2 کمپنیاں بنائی جائیں اور آپ کے اثر و رسوخ کے بغیر آپ کا بھائی منصور شیخ 2 کمپنیاں بنا کے دکھائے، اور پھر 9 مقدمے ہوں اور آپ کی موجودگی کی وجہ سے 9 مقدموں میں منصور شیخ کا نام نہ آئے، اور پھر ہر گاڑی جس کے بارے میں جو ای موورز، چھوٹا ای موورز کی تھی، آپ کے وکیل نے کہا یہ بڑا ای موورز کی ہے،
منصور شیخ تھے نا اس کے، یہ سارے کا سارا دھندا کیوں ہوتا رہا؟ چونکہ آپ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مولوی صاحب، اس کا جواب یہاں اگر آپ نے نہ بھی دیا تو میرا مولا تو آپ سے ضرور پوچھے گا، کیونکہ قوم کو آٹا نہیں مل رہا کھانے کو، قوم بیچاری مہنگائی میں پیس رہی ہے اور آپ نے اربوں روپیہ لوٹا، اس کا حساب تو مولانا صاحب آپ کو دینا ہی ہوگا، مولوی صاحب آپ کو حساب اس کا ضرور دینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے نیب والے بھی آپ کے پیچھے چڑھ جائیں اس سٹوری کے بعد، ہو سکتا ہے ایف آئی اے والے بھی جاگ جائیں، ہو سکتا ہے باقی ادارے بھی جاگ جائیں اور ان کو احساس ہو کہ یار اتنے تے انی پئی تے کتے چٹ رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ بڑا ضروری ہے، ایکشن ان کے خلاف بڑا ضروری ہے۔ اگر ایکشن نہ ہوا تو ناظرین میرے پاس وہ دستاویزات ساری موجود ہیں جو اس وقت بھی لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایل ڈی اے والے لوٹ کے کھا گئے، سی ڈی اے والے لوٹ کے کھا گئے، پی ڈبلیو ڈی والے لوٹ کے کھا گئے، یا ہم کہتے ہیں جی سیاستدان جو ہیں وہ اتنے ارب کھا گئے، یہ کر گئے وہ کر گئے، لیکن یہ اصل دھندا ہمارے سامنے نہیں آتا جو سمگلنگ کا دھندا ہے۔ اس سے ایف بی آر کے افسران کس طرح مستفید ہوتے ہیں، کس طرح راتوں رات وہ اربپتی ہو جاتے ہیں، یہ قومی لٹیروں کی داستان قسط وار جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اور ناظرین یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ مولوی رشید صاحب جو پہلے نہیں ہیں کہ یہ ڈی جی انٹیلیجنس کسٹمز بنے اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کے مفادات کا تحفظ کیا، اس سے پہلے ایک ڈی جی تھے، ان کا سگا بیٹا جو ہے، ان کے کنٹینر جو ہے منشا سے بھرے ہوئے پکڑے گئے تھے، وہ سٹوری الگ ہے۔ جاوید افریدی ایم جی موٹرز والے کی سٹوری الگ ہے۔ یہ ساری داستانیں قومی لٹیروں کی ایک ایک کر کے میں آپ کو سناؤں گا۔ تو ناظرین ایک اندازے کے مطابق ایف بی آر حکام کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس کو پروو کیا گیا تو یہ 50 ارب سے بڑا سکینڈل ہوگا، اور کھرا کہاں جائے گا؟ مولوی رشید، ان کے بھائی منصور شیخ تک۔ لیکن کیا کوئی ایسا جرت مند آفیسر ہے جو ان کے گرد گھیرا تنگ کرے اور ان کو کٹہرے میں لے آئے؟ اب جو چیف کلیکٹر کسٹم کوئٹہ ہیں محمد سلیم صاحب، اللہ آپ کی مدد فرمائے، رمضان کا مہینہ ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو اور جرت اور ہمت دے۔ ایماندار ہونا ایک الگ خوبی ہے، لیکن ایماندار ہونے کے ساتھ جرت مند ہونا اور بڑے مگرمچھوں پہ ہاتھ ڈال لینا دوسری خوبی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ایماندار تو ہیں، ٹھیک ہے آپ نے مال نہیں بنایا، لیکن اب امتحان عدالت نے ڈالا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے تحقیقات کرنی ہے اور عدالت کو جواب دینا ہے کہ جناب اس میں یہ ذمہ دار لوگ تھے اور 9 مقدمے ہوئے، منصور شیخ کا ان میں کیوں نام نہیں ہے، پھر کتنا یہ 50 ارب روپے سے زیادہ کا جو مبینہ سکینڈل ہے یہ کون کون اس میں ملوث تھا۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمت اور جرت دے جناب محمد سلیم صاحب۔ ناظرین اگلی سٹوری تک کے لیے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔